سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ تفسیر ابن کثیر کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا کافی عرصے سے، اور ہم تفصیلاً جو ہے تو قرآن کریم کی تفسیر اور تفصیل کے ساتھ باریک باریک مسائل کے ساتھ الحمدللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم پہنچے ہیں پارہ نمبر 4 کمپلیٹ ہم نے کیا ہے، اور یہ ہماری سورہ نساء چل رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 5 سے۔ تو دیکھتے ہیں الحمدللہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام بتائے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے کل کلاس میں دیکھے تھے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، آگے جو پہلے جو میدان جنگ میں قید ہو کر عورتیں آیا کرتی تھی ان کے بارے میں یہ احکام ہے، جو اس دور کی عورتوں پر یہ احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ فرما رہے اس آیت میں، آیت نمبر ہے پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر پہلی آیت ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے کہ حرام کی گئی ہے شوہر والی عورتیں مگر وہ تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ بس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی خاوند والی عورتیں، یہ اس دور کی بات ہے جو میدان جنگ میں عورتیں قبضے میں آ جایا کرتی تھی، یعنی جس طرح جنگ جیت جاتے تھے، جو فریق جنگ جیت جاتا تو پھر اس میں جو ہے تو عورتیں بچے باندیاں بنا لی جاتی تھی، اور مال جو ہوتا تھا وہ غنیمت میں آ جاتا تھا، سارے لوگ تقسیم کر لیتے تھے۔ تو یہ عورتوں کی بھی تقسیم ہوا کرتی تھی اس اعتبار سے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے قبضے میں آ جائے تو خاوند اگر ان کے شوہر موجود ہے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی ایک پیریڈ گزرنے کے بعد، ایک حیض گزرنے کے بعد وہ تم پر حلال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں قیدی عورتیں آئی اور جو خاوند والیاں تھیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا، جس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن لونڈیاں ان کی طلاق ان کا بک جانا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے، اور محسنات سے مراد یہاں پاک دامن عورتیں ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عورتیں، عفیف عورتیں تم پر حرام کی گئی ہے جب تک کہ تم نکاح اور گواہ اور مہر اور ولی ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ۔ یعنی اس دور میں بھی یا پھر اس پیریڈ میں بھی یا پھر جنگ میں بھی اگر عورت آتی ہے یعنی کسی کے حصے میں، تو تب تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ مہر یا پھر وہ جو ہے تو کسی شوہر والی نہ ہو اور اس کا مہر مقرر نہ ہو، اور اس کی ذمہ داری آپ کمپلیٹ نہیں لے سکتے، تو جب تک کہ صرف خواہشات کا حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، شہوت کا حاصل کمپلیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کر رہے تو اس کی کمپلیٹ کیا کرو، ذمہ داری لو۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ آیا ہے۔ آگے ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہ ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تو یہ لونڈیوں کا جو حکم ہوا کرتا تھا پہلے کے ادوار میں، کہ جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی، جو کنیزیں اور باندیاں ہوا کرتی تھی، تو یہ جنگ کے میدان میں جو اپنے حصے پر آتی تھی بچ کر کہیں سے، مطلب جو شکست خوردہ قوم ہے ان کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی یہ غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی۔ تو پہلے کے دور میں یہ تھا کہ ان سے فائدہ حاصل کرنا بھی جائز تھا، تو اگر ان سے نکاح کرنا ہے تو انہیں پہلے آزاد کرو اور پھر نکاح کرو، اس طریقے کا یہ رول تھا، اور اس وقت یہ چیز جائز تھی۔ یہ یاد رکھے کہ آج اگر ہم سوچیں کہ غلام باندیا جو ہے تو جائز ہے، ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو یاد رکھے یہ دور میں وہ حکم نہیں ہے۔ وہ غلام اور باندیاں ایسی ہوا کرتی تھی کہ ان کا نفقہ، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر ذمہ داری جو ہے تو اس مرد کے اوپر ہوا کرتی تھی، اسی لیے جو ہے تو وہ ان کے لیے اس دور میں یہ حکم تھا، یہ اس دور کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک طور سے سن لے۔ تو بتا رہے کہ وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کا تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، اور وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاریاں کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو اگرچہ کہ وہ باندی وغیرہ بھی ہو، جیسے کہ عورتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ جو تو ان کا کام ہی کوئی ایسی قسم کا جاب ہوتا ہے کہ وہ پاک دامن نہیں ہوتی ہے، یا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ رینٹ پر لی ہوئی عورت کی طرح ہوتی ہے، یا خفیہ آشنائی والی، جیسے جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں، تو اس طور پر اس قسم کی اگر عادتوں والی عورتیں ہیں تو ان سے نکاح نہ کرو۔ جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ گئی، پھر اگر بے حیائی کا کام کرے تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا کی جو آزاد عورت پر ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ان کے احکام بھی جو ہے تو بہت کم ہے۔ ایک آزاد عورت، ایک خاندانی عورت، اس کے احکام بھی، ان کی وراثت بھی، ان کی ہر چیز جو ہے تو ڈبل ہوں گی، اور اسی طریقے سے اگر یہ کنیز باندیاں ہے تو پھر ان کے جو ہے احکام بھی مختصر ہوں گے، یعنی ہاف ہوں گے، کہ اگر وہ بے حیائی کرے تو ان کو سزا بھی کیا دیں گی، دی جائیں گی، ہاف دی جائیں گی۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ باندیوں کے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کہ تمہارے نفس اگر یعنی قابو نہیں ہے تو اس وقت یہ اس دور میں بتایا گیا ہے کہ تکلیف کا اور گناہ کا اندیشہ ہے، تو پھر ان سے نکاح کر لے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ضبط کرنا، تمہارا صبر کرنا ہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ہے دیکھیے، چونکہ یہ دور کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم اس کی ڈیٹیل تفصیل نہیں دیکھیں گے، تو ہم بڑھتے ہیں آگے آیت کی طرف۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ چلائے، تم پر اپنی رحمت لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور حکمت کا کیا ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری کیا کرے، توبہ قبول کرے۔ جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو شہوات کے یعنی اپنی خواہشات کے پیروکار ہے، شہوات پر چلنے کے جو ہے تو چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بالکل تخفیف کر دے، یعنی کیا کر دے، ہلکا کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اللہ فرما رہے ہیں
کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک واضح ہدایت والی آیت یہ ہے، فرمان ہوتا ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ حلال حرام تم پر کھول کھول کر بیان کر دے کہ کون سی چیز تم پر حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں، جیسے کہ اس صورت میں دوسری صورتوں میں اس نے بیان فرمایا، وہ چاہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی قابل تعریف راہ تمہیں سمجھا دے۔ اب یہ لونڈیا باندیا یہ دور میں تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر حلال اور حرام کمپلیٹ طور پر کھل جائے، اور جب کسی چیز کی معلومات ہو جاتی ہے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بندے کی کیا ہو جاتا ہے کہ سٹاپ لگ جاتا ہے کہ اسے، ہے نا، علم کسے کہتے ہیں، جان لینے کا نام علم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہماری یہاں گائیڈنس کر رہے ہیں اس شریعت پر عمل۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ شریعت کا کار بند ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہی ہے کہ بندہ کار بند ہو جائے، جو اس کی محبوب اور اس کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لے، جس گناہ سے، جس حرام کاری سے تم توبہ کرو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ علم و حکمت کا مالک ہے، اپنی شریعت، اپنے انداز اور اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت رکھتا ہے۔ بے شک وہ خواہش نفسانی کے پیروکار، یعنی شیطانوں کے غلام، یہود و نصارہ، بدکار لوگ تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور احکام میں روکنے اور ہٹانے میں، شریعت اندازے مقرر کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ اسی بنا پر چند شرائط کے ساتھ اس نے لونڈیوں سے نکاح کر لینا تم پر حلال کر دیا ہے۔ انسان چونکہ پیدائشی کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ فی نفسی ہی بھی کمزور، اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور، یہ عورتوں کے بارے میں بھی کمزور، یہاں آ کر بالکل بے وقوف بن جانے والا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہا سے لوٹے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا آپ پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ فرمایا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ تو کلیم اللہ نے فرمایا واپس جائیے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف طلب کیجئے، یعنی کچھ کم ہو جائے، آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اس سے بہت کم میں گھبرا گئے تھے۔ آپ کی امت تو کانوں، آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ آپ واپس گئے، 10 معاف کرا کر لائے، پھر بھی یہی بات ہوئی، پھر گئے 10 کم ہوئی، یہاں تک کہ آخری مرتبہ 5 نمازیں رہ گئی، اور 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا؟ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ اللہ آگے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم الا ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، مت کھاؤ آپس کے مال ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو کھانے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، کہ لین دین کے جو اصول ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانے کی ممانعت فرماتا ہے، خواہ اس کی کمائی کے ذریعے سے ہو، شرعاً حرام ہو، جیسے سودی کاروبار ہو، خمار بازی ہو، جوا شراب اور اس کے ذریعے سے ہو، ایسے ہی ہر طریقے کی ہیلہ سازی اگرچہ شرعی صورت کی جواز دے دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے، کہتا ہے کہ اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اس سے باطل کھانے میں شمار کر دیا۔ جب کپڑا پسند آیا تو میں رکھ لوں گا، ورنہ میں 1 درہم واپس کر دوں گا، 1 درہم۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے، کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر آیت اتری لیس علی الاعمی، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جو شخص کرے گا یہ سرکشی، کیا کرے گا؟ سرکشی کرے گا ظلم سے، تو ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، اور اللہ تعالیٰ بالکل، اللہ تعالیٰ پر یہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا ظلم کسی کے اوپر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اسے جہنم میں دھونک دے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ تو یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں حضرت عمرو بن عاص کو ذات السلاسل والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو ہم لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میں نے یہ واقعہ کہہ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا، حضور جاڑا بہت سخت تھا، یعنی ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا۔ تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو، اللہ رحیم ہے۔ تو میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھ لی، تو آپ ہنس دیا اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور پھر آپ کے دریافت کرنے پر حضرت عمرو بن عاص نے یہ عذر پیش کیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا میننگ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ سوسائڈ کر لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے تو اس کو عذاب بھی وہی ہوتا رہے گا جس قسم کا اس نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں کیا کرتا رہے گا؟ زہر کھاتا رہے گا۔ جو اوپر سے گر کر مرا ہے تو، اور وہ جان بوجھ کر ہوا، خزن ہوا، ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹلی ہوا۔ اگر ایکسیڈنٹلی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرما دے، لیکن جو ہے تو جو قصدن کر رہا ہے، جان بوجھ کر کسی کی ضد پر، اور یا اپنی زندگی سے جو ہے تو تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے، اور جہنم اس کے اوپر واجب ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ زہر کھا کر مرے تو قیامت تک وہ زہر کھاتا ہی رہے گا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرے گا، وہ قیامت والے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا، خون نہ تھما اور اسی میں وہ مر گیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے کی جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تنگ آ کر بعضوں کا میڈیسنز کھا لیتے ہیں، لوگوں کی ضد پر کرتے ہیں کہ چلے دنیا سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن آخرت کے عذاب سے میری اس بہن چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے، جو شخص ایسا ظلم و زیادتی کے ساتھ کرے، یعنی حرام جانتے ہوئے اس کا مرتکب ہو، دلیرانہ طور سے حرام پر کار بند ہو، وہ جہنمی ہے۔ بس ہر عاقل کو اس سخت ڈراوے سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے، حرام کاریوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیں گے، تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا مثل اس کے جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے پہنچی، پھر ہم اس کے لیے اپنے اہل و مال سے جدا نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ سے درگزر فرماتا ہے، سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کے متعلق بہت سی احادیث بھی ہیں۔
تو کیا فرمایا آیت مذکورہ میں کبائر سے اجتناب کو سیئات کے کفارے کا ذریعہ فرمایا ہے۔ سیئات سے مراد صغائر یعنی نامحرم کو دیکھنا، چھونا وغیرہ، بوس و کنار کرنا، ان گناہوں سے اگر بندہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی جو کبیرہ سے بچیں گا، یعنی زنا سے بچیں گا، تو اللہ اس کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اب میں جانتا ہوں، وہ سنو، جو شخص اس دن اچھی طرح پاکیزگی کی حاصل کر کے نماز جمعہ کے لیے آئے، نماز ختم ہو جانے تک خاموش رہے، تو اس کا یہ عمل اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ قتل سے بچا ہوا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سناتے ہوئے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا، ہم نے بھی سر نیچا کر لیا، لوگ رونے لگے، جی دہل گیا، اللہ تعالیٰ جانے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کس چیز پر قسم کھائی ہے، پھر کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ کے اونٹ ملتے تو اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس میں چلے جاؤ۔ اب جن 7 گناہوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کا بیان ہم دیکھیں گے کہ احادیث کے ذیل میں جو گناہ کبیرہ ہے اس کا بیان دیکھتے ہیں کہ جن 7 گناہوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ جو 7 گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں، جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور وہ گناہ کون سے ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اسے قتل کرنا، اور جس کا قتل حرام ہو۔ ہاں اگر کسی شرعی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہو تو بات اور ہے۔ جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے کفار کے مقابلے سے بھاگ کھڑا ہونا، یعنی جہاں ایسا موقع آ گیا جیسے کہ آج فلسطین کے حالات ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، تو بیچارے کہیں بھاگنے کا بھی ان کو چارہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر لوگ موجود ہیں اور میدان جنگ سے اگر ہم بھاگ رہے ہیں جان بچانے کے لیے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بھولی بھالی پاک دامن اور مسلمان عورتوں کو تہمت لگانا، یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آج تو مرد حضرات اٹھاتے اور عورتوں کے اوپر کتنے ایسے متوسط طبقے میں، اور بہت سارے پہلے تو بہت زیادہ یہ عام تھا کہ تہمت لگا دیا کرتے تھے۔ تہمت یعنی الزام تراشی کرنا، جو اس کے اندر ہے نہیں موجود، تو اس کی عفت پر، اس کے پاک دامانی پر کیا کرنا، پوائنٹ آؤٹ کر کے اور اس پہ جو ہے تو غلط شک اور شبہات کر کے اس کے اوپر تہمت لگانا۔ ایک روایت میں جادو کے بدلے ہجرت کر کے پھر واپس اپنے دیس میں قیام کر لینا ہے۔ اور یاد رہے، ان 7 گناہوں کو کبیرہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ گناہ کبیرہ صرف یہی گناہ ہے، بلکہ اور بھی بہت بہت سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو کیا ہے، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن رکھو، اللہ تعالیٰ کے ولی صرف نمازی ہی ہیں جو 5 وقت کی فرض نمازوں کو باقاعدہ بجا لاتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں فرض جان کر، ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھ کر، اسی طرح ہنسی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، شرک، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، اور پاک دامنوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی حرمت کو توڑنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔
ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنو، جو شخص مرتے دم تک ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں سونے کے محلوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو گناہوں سے بچے اور بچنے کی کوشش کرتا رہے، نماز اور زکوٰۃ اور اسلام کے احکام کی پابندی کرے، وہ جنت میں کس جگہ ہوگا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، سبحان اللہ، اور جنت میں محلوں کے اوپر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت تیسلہ بن میاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جو میرے نزدیک کبیرہ گناہ تھا۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ 9 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، میدان جنگ میں دشمنان دین کو پیٹھ دکھانا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا، مسجد حرام میں الحاد پھیلانا، جادو کو جائز جاننا، جادو کرنا، جادو کروانا، کسی کا بدلہ کروانا، ہر قسم کا جادو جو ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے، اور ماں باپ کو بوجہ نافرمانی کے رلانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت تیسلہ بن میاس فرماتے ہیں، اس بیان کے بعد حضرت ابن عمر نے دیکھا کہ میرا ڈر خوف کم نہیں ہوا، تو فرمایا، کیا تجھے جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا ڈر، جنت میں جانے کی چاہت ہے؟ میں نے کہا، بہت کچھ۔ فرمایا، سنو، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ میں نے کہا، صرف والد حیات ہے۔ فرمایا، تم ان سے نرم کلامی سے بولا کرو، انہیں کھانا کھلاتے رہا کرو، اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہا کرو، تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس نیکی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ والدین موجود ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمات کر لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف احکام ادا کر لیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور والدین کے ساتھ جو ہے تو بہترین سلوک کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں، تم کیا یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ روایت میں ہے کہ تیسلہ حضرت ابن عمر سے میدان عرفات میں عرفے کے دن پیلوں کے درخت تلے ملے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ اپنے سر اور چہرے پر پانی بہا رہے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ نے تہمت دھرنے کی ذکر کیا تو میں نے کہا، کیا یہ بھی مثل قتل کے بہت بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، آج کہیں کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہیں ڈائیورس ہو گئی ہے، کہیں پر جو ہے تو کسی کی طلاق خلا وغیرہ ہو گیا، تو وہاں پر ہماری بہنیں جو ہے تو بالکل بنا سوچے سمجھے جو ہے تو الزام تراشیاں کرتی ہیں کہ نہیں، اس کے اندر یہ خامی تھی اس لیے شوہر نے چھوڑ دیا، یا مرد میں یہ اس طریقے سے تھی تو لڑکی نے چھوڑ دی، مطلب، اور زیادہ تر عورتوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یا پھر سنی سنائی بات پر جا کر اس طریقے کی بات پھیلانا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ جنت کی خوشبو حرام کر دیتے ہیں، اور جہنم ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری تمام کی حفاظت فرما۔ یہ نظر تو بڑے چھوٹے گناہ لگ رہے ہیں، یہ تو گناہ بھی ہم نہیں جانتے اس کو، لیکن یہ ہمیں ہمیشہ ہمیشگی کی جہنم میں رسید کرنے والے گناہ ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے کہ جب ہم زبان کا استعمال کریں یا کسی کے بارے میں کچھ بولیں تو 10 مرتبہ سوچ لے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی نالج بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیٹا جو عورتیں ٹرانسفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتی ہے، ہم اس کو سن کر سامنے والے کو ہم کیا ٹھہراتے ہیں؟ قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بالکل زبان سے جملہ نکالا، سامنے والے کے کیا کی عزت عصمت کے اوپر جو ہے تو حملہ کرتے ہیں، اس کے کردار کشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان کو، مال کو، جان کی عزت اتنی بڑی رکھی ہے، جیسے کعبے کا شرف ہمارے نزدیک، کعبے کی عظمت ہمارے نزدیک ہے، ایک مسلمان کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طریقے سے ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، کبیرہ گناہوں سے بچے، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، کبائر کیا ہے؟ آپ نے پھر یہی تمام کی تفصیل بتائی ہے، اور جادو کے بارے میں تو بتایا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے
ہے اور یا کرواتا ہے کسی کو تکلیف دینے کے لیے. جادو تکلیف کے لیے ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دینا. یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کو ان کا بدلہ لینا ہے، اگر پتہ بھی نہیں آپ کو کہ اس نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا یا کس نے آپ کے اوپر کچھ کیا ہے. تو یہ جادو والے حضرات، عامل حضرات آپ کو بہکاتے ہیں اور پھر اتنے بڑے بڑے گناہ جو تو انسان کر بیٹھتا ہے یہ حسد اور جلن کی چکر میں کہ انسان اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور جہنم کو اپنے اوپر کیا کر لیتا ہے، واجب کر لیتا ہے. پھر انشاءاللہ آگے مزید اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عام عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.